بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا زمانہ مسیح سے تقریباً 2000 سال قبل کا مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں آج کو قوم نو کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ انہیں مین بدی نو کہہ کر انہیں ادی الادی کہا گیا ہے۔ آج کے ساتھ لفظ ارم کا اضافہ ہوا ہے۔ ترتیب کی مرکزی جگہ عرض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں رابعہ الخالی ہے، لیکن آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بابرکت نعمتیں دیں گے اور برگزار حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آج بتوں کا پرستار تھا اور اپنے پیشہ اور قوم نو کی طرح بت پرستی اور بت پرستی کا ماہر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مثبت اثر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام سمبد اور دوسرے کا نام حتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام آج اپنے خاندان کی استقامت اور طاقت، جسمانی ساخت اور غرور میں اس طرح چمکے کہ ایک اللہ کو بالکل بھول گئے، اور اس کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان لیا اور ہر قسم کی شیطانی حرکتیں بغیر کسی خوف کے کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام خلود کی سب سے معزز شاخ کے فرد تھے۔ اپنی جماعت کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم سے منع فرمایا، لیکن عاد نے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے ان کی سختی سے تردید کی اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم میں سے طاقت میں کون زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ آج دنیا میں ہم سے زیادہ ٹیلنٹ اور طاقت کس کے پاس ہے؟ لیکن حضرت ہاراد علیہ السلام مسلسل اسلام پھیلانے میں مصروف رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے اور غرور و تکبر کے نتائج بیان کر کے نوح علیہ السلام کی قوم کو یاد دلاتے تھے، اور کبھی فرماتے تھے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور اختیار پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ دولت عطا کی۔ نسل انسانی کی تباہی کے بعد اس نے آپ کو زمین کا مالک بنایا، آپ کو خوشیاں، سلامتی اور خوشحالی دی، اس لیے اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کریں اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی غم کا باعث ہے۔ موت و حیات، نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ امت کے لوگوں، یہ درست ہے کہ اب ضد اور نافرمانی میں مبتلا ہے، لیکن آج بھی توبہ کر لیں تو اس کی رحمت پھیل جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر تم اس سے بخشش مانگو گے تو وہ بخش دے گا، اس کی طرف جھکاؤ، وہ تمہیں بخش دے گا اور مال اور عزت کے بوجھ کو معاف کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں آج کو بہت عزیز تھیں، اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کے خیالات، اپنے عقائد اور عمل میں رکاوٹیں پیدا کرے، خواہ وہ ان کے لیے کتنا ہی مہربان کیوں نہ بن جائے۔ اس لیے اب انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو احمق سمجھا اور ان کی بے تک سچائیوں کے تمام قابل اعتماد دلائل اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، ارے ہود، اب ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لائے، اور نہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ آپ کو ماننے والے ہیں۔
اور ہم آپ کو خدا کا رسول ماننے اور اپنے معبودوں کی پرستش ترک کرنے اور اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ تو احمق ہوں اور نہ دیوانہ، میں بلا شبہ اللہ کا رسول اور رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کسی احمق کو نہیں ٹھہراتا کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ اس بھرپور خدمت کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کرتا ہے جو ہر لحاظ سے اس کا اہل ہو اور جو حق کی حقیقی خدمت کو بخوشی انجام دے سکے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبی کی نیت کہاں رکھنا ہے۔ اور سورج سے زیادہ روشن دلائل اور نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی توہین اور تکذیب میں مزید اتر آئے اور علیز باللہ مجنون کہہ کر اور بھی مذاق اڑایا۔ ہوٹ مار کر کہنے لگے، او جب سے اپنے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا اور ہمیں ان کی عبادت نہ کرنے پر اکسانا شروع کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے آپ کی حالت بگڑ گئی ہے اور ہمارے خداؤں کی لعنتوں کی وجہ سے تم دیوانے اور دیوانے ہو گئے ہو، تو اب ہم تمہیں اس کے سوا اور کیا سمجھیں۔ ان کی بے باکی اور جرات کی وجہ سے خیال آیا کہ اب کوئی ہود علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ یہ سب سنا اور پھر ان سے اس طرح فرمایا، میں اللہ اور اب کے لیے گواہی دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدہ سے بالکل مختلف ہوں کہ یہ بتوں کی فطرت نہیں ہے کہ وہ مجھے یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے ان جھوٹے خداؤں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کی فطرت ایسی ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جلدی سے کوئی قدم اٹھا لے۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میں ذہین اور سمجھدار ہوں۔ میں سوچ اور سمجھ کا مالک ہوں اور حکمت و فیاضی کا مالک ہوں۔ مجھے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے جس کی ملکیت اور فطرت میں کائنات کے تمام جانداروں کے مسائل ہے، جو زندگی اور موت کے مسائل کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے گا۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی مسلسل سرکشی اور ہت دھرمی کے خلاف اعلان کیا کہ اگر برادری کا رویہ ایسا ہی رہا اور انہوں نے حق سے منہ موڑنے کے رجحان میں کوئی تبدیلی نہ کی اور دل سے میری نصیحت نہ سنی، اس لیے اگرچہ میں اپنی ذمہ داریوں میں ہمیشہ چوکنا اور حوصلہ مند ہوں، لیکن ان کے لیے صورتحال یقینی ہے۔ اللہ ان قریب ان کو تباہ کر دے گا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو زمین کا مالک بنا دے گا، اور شعبدہ کے بغیر وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا محافظ اور محافظ ہے، نگران، اور ساری کائنات اس کی فطرت کی گرفت میں ہے۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزرتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفقی بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو، اصنام پرستی، مورتی پوجا کو چھوڑ دیں۔
यह तो हमारी और हमारे बाप दाद की सख्त तौहीन है। उनका गैज व गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफाअत करने वाला मानते हैं। उनके नजदीक खुद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और शफी मानते थे, और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे और हजरत हुद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे यह कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार न ठहर जाओ। तो ऐ हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कोल में सच्चा है तो वह अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस ला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वायदा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना की शौक है तो वह भी कुछ दूर नहीं। बिला शुबहा तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब वक़्त आ पहुंचा। क्या तुम मुझसे उन मंगत नामों बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने गढ़ लिया है कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई हुज्जत नहीं? पास अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। हूद की कौम पर अजाब। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरते हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशकसाली की शक्ल इख्तियार की। आज सख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब हौलानाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज व तुंद हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को तहवबाला करके रख दिया। तनोमंद और है एकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरकश बने हुए थे, इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे, जिस तरह आंधी से भारी भरकम पेड़ बेजान होकर गिरता है। गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। यह है आदे उला की वह दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा व तहारत की जिंदगी की तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती और वक्ती खुशैशी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती और बाज रखती है। हुद अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत अली ते एक असर नकल किया जाता है कि हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कब्र हजर मौत में कसीफे अहमर लाल टीला पर है और उसके सरहाने जौ का पेड़ खड़ा है। दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजर मौत के करीब थी और उनकी आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया होगा और वही वफात हो गई होगी। कुछ इबरतें। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरों और जलीलों की कमींगी, मजाक उड़ाने, फब्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते।
दुखी और रंजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने और नसीहत करने को नहीं छोड़ते, और इन तमाम खुसूसियतों में नुमायां बात यह होती है कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश जरासी नहीं रखते। उनकी जिंदगी बदला और एवज से पूरी तरह और बरतर होती है। अपने इस्लाह चाहने वालों और नबियों और सच्चों के खिलाफ कौमों की बैर और दुश्मनी इसी एक अकीदे पर टिक रही है कि हमारे बाप दादा की रीति व रस्म और उनकी खुद की गढ़ी हुई मूर्तियों के खिलाफ क्यों कुछ कहा जाता है। ये बातें कौमों की जिंदगी के लिए हमेशा तबाही मचाने वाली और उनकी फलाह व अब्दी सादत के लिए हलाक करने वाली हैं। तबलीग व हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़वाहट का जवाब मीठे बोल से पूरा किया जाए। अलबत्ता तबलीग करने वाले अपनी बदकिरदारी और लगातार सरकशी पर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, जज़ाए अमल या पादाशे अमल को जरूर याद दिलाएं और आने वाले बुरे अंजाम पर यकीनन तंबीह करें, और यह सच्चाई बार बार सामने लाएं कि जब कोई कौम इज्तिमाई सरकशी, जुल्म और बगावत पे तैयार हो जाती है और उस पर बराबर इसरार करती रहती है, तो फिर अल्लाह ताला का गजब उसको सफ़ाए आलम से मिटा देता है और उसकी जगह दूसरी कौम ले लेती है। हजरत हिद अलैहिस्सलाम और आद कौम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, हिद और शुरा में आया है, जबकि आद कौम का जिक्र आराफ, हूद, मोमिनून, शुरा, फुस्सिलत, अहकाफ, अज्जारियात, अलकमर और अलहाक्का में हुआ है। Like the video, subscribe channel for more videos. Thanks for ऐसे ही वाक़या हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल पर ऐसे ही इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।